ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے بیٹا لیکن پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، تو ایسا کیا کریں کہ ہماری عزت ہونا شروع ہو جائے اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ جب آپ کے پلے کچھ نہ ہو اور آپ میں کوئی خوبی نہ ہو تو آپ ایک کام کر لیں، جن کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے آپ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں اور ان کی عزت بیان کرنے لگ جائیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے عزتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اب یہ مشکل سی بات ہے، میں اس کو کھولتا ہوں، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کہا۔ دنیا کے اندر سب سے عزت دار، کریکٹر فل اور مثالی شخصیت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیڈیل ہے نا؟ آپ بیٹا ان کی بڑائی، ان کی عزت بیان کرنا شروع کر دیں، عزت والوں کی عزت کرنا شروع کر دیں تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی عزت کے اسباب پیدا فرما دیں۔ یہ تو میں نے بہت بڑی اگزامپل دے دی، اپنے ریئل ہیروز کی طرف آئیں۔ علامہ اقبال کی مثال لیں، کسی قائد اعظم کے لیے میرے ٹیچر قاسم علی شاہ صاحب کی اگزامپل ہے۔ آپ عزت دار کی عزت کریں گے آٹومیٹیکلی اللہ پاک آپ کے لیے بھی عزت کے دروازے کھول دے گا۔ اچھا یہ صرف کتابی بات نہیں ہے، میں اس کا آپ کو لاجیکل پروف دیتا ہوں۔ اوکے جی، کیسے کھل جاتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کھلتے ہیں عزت کے دروازے۔ بیٹا جب بھی آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہو، جب بھی آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہو تو آپ کا مائنڈ سیٹ ایک سگنل کریٹ کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہو، چاہتے نہ چاہتے اس کی کوالٹیز، اس کی چیزیں آپ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اپنا آئیڈیل بنا لیں گے، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کا دل کرے گا، جب آپ ان کی بات پڑھیں گے نا وہ اتنے سچے تھے اور آپ نے ایڈمائر کر رہے ہیں تو آپ کا دل کرے گا میں بھی سچا بن کے دیکھتا ہوں، دیکھتے ہیں ہوتا کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بیٹا ایک چیز کا بہت خیال رکھنا، جب آپ کسی بندے کو اپنے ذہن میں آئیڈیل بنانے لگو تو 100 دفعہ سوچنا، کیونکہ غلطی سے اگر بیڈ کریکٹر کا بندہ آپ کا آئیڈیل بن گیا تو بیٹا اس کی بھی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی۔ ایسا دوست آپ کا جو بیسٹ بڈیز ہے، ایسا بیسٹ فرینڈ بن گیا جو کریکٹر فل نہیں ہے، اس کی چیزیں آپ میں آئیں گی۔ A man is known by the company he keeps۔ انسان اپنے حلقہ احباب سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اب اس کے وائس ورثہ ایک بات کرنے لگا، اس کے الٹ اگر آپ ایسے بندے کی عزت نہ کریں جس کو اللہ عزت دینا چاہ رہا ہے اور آپ اس پہ کیچڑ اچھالیں یا اس کو اکنالج نہ کریں، اس کی عزت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے وائس ورثہ آپ کے لیے ذلت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ ریزن بھی دیتا ہوں بیٹا۔ اللہ پاک چاہ رہے ہیں اس بندے کی عزت ہو، میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا، اب آپ اس کی عزت نہ کر کے کس کے آمنے سامنے آ گئے ہو؟ اللہ پاک چاہ رہا ہے میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، اس کی عزت ہو، اور آپ اٹھ کے کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی۔ اب معاملہ اس کا اور آپ کا نہیں رہا بیٹا، آپ کا اور اللہ کا ڈائریکٹ ہو گیا کہ نہیں؟ اس کی ایگزامپل دیکھ کے آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کتنا بڑا گناہ کر دیا اور کتنی بڑی توہین کر دی۔ شیطان کا واقعہ میں آپ کو یاد کروں۔ شیطان اللہ پاک کو مانتا ہے، ایگزیکٹلی مانتا ہے بیٹا۔ اس نے جو توحید کی مثال پیش کی ہے، آپ کی سوچ ہے توحید یعنی کہ اب آپ کہیں گے آج سے کیا بات کریں؟ اللہ پاک نے کہا جی ہم سب مانتے ہیں اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا یا اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا، اس انسان کو نہیں کروں گا۔ یس اور نو؟ توحید کا قائل ہے، وہ کہتا ہے اللہ پاک بس آپ میں سجدے کے لائق۔ بیٹا اللہ پاک نے جو حکم دے دیا، جو بندہ سلیکٹ کر لیا کہ اوکے میں کہہ رہا ہوں کہ بس اب اس کو سجدہ کرو، تو ہمیں ماننا ہے کہ کرو۔ بات سمجھ آئی؟ شیطان نے اس وقت کیا غلطی کی، اس کے اوپر جو آج تک وہ مردود ٹھہرا، اس نے کہا میں آپ کو مانتا ہوں، آپ جو اب کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں مانتا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے کہا میں نے سلیکٹ، اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ڈو وٹ آئی سے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ شیطان کھڑ گیا، اب وہ اپنی طرف کہہ رہا ہے میں تو توحید کر رہا ہوں جناب، میں آپ کی مان رہا ہوں، میں آپ کی تو توہین، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کرو، میں نہیں کر رہا۔ آیا اللہ کے سامنے اور مردود ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا؟ اب اسی طرح اللہ پاک کے بندے کو عزت دے رہے ہیں، اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ میرا نائب ہے۔ وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے بیٹا، وہ کسی بھی رتبے میں ہو سکتا ہے، وہ عمر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک اسکالر ہو سکتا ہے، ایک عالم ہو سکتا ہے، ایک ٹیچر ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ اللہ پاک اس کو عزت دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں نہیں مانتا۔ آپ کسی بیٹا عزت دار بندے کی ایسی جگہ بےزتی کر کے دیکھیں جہاں اس کی عزت ہو، اللہ آپ کو ایسی جگہ ضرور ذلیل کرے گا جہاں پہ آپ کی عزت ہو۔
کسی جگہ پہ جا کے کس کی بےزتی کر کے آ جاؤ، ایک ویٹر کی بےزتی کر دو جا کر ہوٹل، وہاں اس کی 4 بندوں میں عزتی کر کے آ گئے. ویٹ فار دا ٹائم، آپ ایسی جگہ ذلیل ہوں گے جہاں پہ اب آپ کی عزت ہے. اللہ تو ستار العیوب ہے، اللہ تو پردے رکھنے والا ہے. جتنا ہو سکے کسی کی ذات کا پردہ رکھیں. اب میں چھوٹے لیول کی بات کرتا ہوں، آپس میں آپ دوستوں کی. آپ کسی کی ابسنس میں اپنے دوست کی تعریف کریں کسی دوسرے بندے کے سامنے، ایکچوئل کہ یار یہ بڑی اچھائی ہے اس میں، آپ دوسرے بندے کو بتا رہے ہیں. آپ عزت والے کی، آپ نے ایک عزت دار دوست کی، آپ کے دوست ہوں گے نا، آپ کی سہیلیاں ہوں گی، آپ اس کی ابسنس میں اس کی تعریف کریں، اس کو ایکنالج کریں. آپ نے عزت دار بندے کی عزت کی. آپ کو میں ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بتا رہا ہوں، جو تیسرا دوست آپ کے پاس بیٹھا ہے نا، وہ اس کا تو پتہ نہیں، وہ آپ کے بارے میں بڑا اچھا سوچنا شروع کر دے گا کہ یار یہ بندہ وہ ہے، اس کی ابسنس میں اس کی اچھائی کر رہا ہے. اگر میں اس کے ساتھ اچھا چلوں گا، کل کو میں نہیں ہوں گا تو یہ میری بھی اچھائی بیان کرے گا. یس اور نو؟ عزت والے کی عزت بیان کرنے میں عزت ہے.